بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر، اور دو خبریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چین کی جانب سے دنیا بھر میں پاکستان کے مخالفین کی آنکھیں کھول دینے کے لیے ایک ایسا بیان سامنے آیا ہے، اور یہ بیان کسی عام آدمی، عام رہنما کا نہیں، بلکہ چین کے صدر، جو کہ دنیا کے طاقتور ترین دو رہنماؤں میں یا تین رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے یہ بیان دیا ہے پاکستان کے حق میں۔ اور یہ کس طرح دنیا کی آنکھیں کھول دے گا وہ لوگ، خاص طور پر جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اندرونی طور پر سیاسی یا معاشی عدم استحکام کا شکار ہو کر خدا نخواستہ دیوالیہ ہو جائے گا۔ یہ اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ بیان ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ سورج اقتدار کا ہو، اختیار کا ہو، ایک نہ ایک دن غروب ہونا ہوتا ہے۔ اب غروب آفتاب کہیے یا غروب مہتاب کہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب مہتاب یعنی چاند غروب ہوتا ہے، اور کچھ عرصے کے لیے آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کو اماوس کی راتیں کہتے ہیں، 3-4 راتیں جو ہیں وہ بالکل اندھیری ہوتی ہیں، یعنی چاند آپ کو آسمان پر نظر نہیں آتا، کسی نہ کسی جگہ موجود ضرور ہوتا ہے لیکن آسمان پر نظر نہیں آتا۔ اسی طرح غروب آفتاب ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے غروب آفتاب یا غروب اقتدار یا اختیار کے دن جو قریب آتے جا رہے ہیں، اسی طرح سپریم کورٹ میں ایک معنی خیز قسم کی خاموشی آپ کو نظر آئے گی یا آتی ہوگی۔ بعض اوقات تو یہ کہتے ہیں کہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے، بعض اوقات خاموشی معنی خیز ہوتی ہے، خاموشی کی اپنی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جو 6 رکنی بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، جو کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے کیس سن رہے تھے یا ہیں، انہوں نے آج یہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ 2-3 درخواستیں دائر کی گئی تھیں کہ اس معاملے پر فل کورٹ بنایا جائے، تو آج چیف جسٹس نے کہا کہ وہ مشاورت کریں گے اور کل اس حوالے سے فیصلہ سنا دیں گے۔ اگر آج 15 منٹ کے اندر مشاورت ان کی مکمل ہو جاتی ہے تو وہ 15 منٹ کے بعد فیصلہ سنا دیں گے، لیکن کل کا دن رکھا ہے، یعنی 2 اگست 2023 کو اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا اس معاملے پر، یعنی سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائلز کے حوالے سے فل کورٹ بنایا جائے گا یا نہیں۔ اگر فل کورٹ بنایا جاتا ہے تو دوبارہ اس کی سماعت ہوگی، اگر فل کورٹ نہیں بنایا جاتا تو پھر ظاہر ہے یہی جو جج صاحبان ہیں 6 یہ اس کی سماعت کریں گے، پھر معلوم نہیں اس کا فیصلہ کب تک آئے گا۔ لیکن میرے لیے اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چین کے صدر جو یی پنگ جسے کہتے ہیں، پریزیڈنٹ شی، انہوں نے ایک بیان دیا ہے، اور وہ بیان دیا ہے سی پیک کے 10 سال پورے ہونے پر۔ اور آپ کے علم ہے کہ اس وقت چین کے نائب وزیر اعظم پاکستان کے 3 روزہ دورے پر ہیں، ممکن ہے جس وقت یہ ویڈیو اپلوڈ ہو اس وقت تک وہ چین واپس روانہ ہو چکے ہوں، لیکن اس دورے کے دوران متعدد مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے، جن میں امپورٹنٹ وہی ہے ML1 کا فریم ورک اور کراکورم ہائی وے کی ری الائنمنٹ، اور اس بات کا عزم کہ سی پیک جاری رہے گا۔ صدر چین ہے، یعنی جو چین کے صدر ہیں، انہوں نے اس موقع پر جو بیان دیا ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ دنیا میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چین پاکستان کو کسی بھی موقع پر تنہا چھوڑ دے گا وہ غلط ہیں۔ چین پاکستان کے ساتھ ہر مشکل سے مشکل صورتحال میں چٹان کی طرح کھڑا رہے گا۔ اب یقین کیجئے ایک طویل عرصے کے بعد چین کی جانب سے یہ 2 ٹوک بیان سامنے آیا ہے۔ میں آپ کو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ چین عام طور پر کسی بھی ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، اس کی عدم مداخلت کی پالیسی ہے۔ چین زیادہ تر بڑھ کے نہیں مارتا، یعنی چین کے جو رہنما ہیں، حکام ہیں، چاہے وہ صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، وزیر خارجہ ہوں، وہ غیر ضروری بیانات سے اجتناب کرتے ہیں، بہت کم اپنی زبان کھولتے ہیں، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ اب
یہ جو بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معاشی صورتحال ہو، کوئی بھی یعنی دفاعی معاشی، اب سیاست میں وہ دخل اندازی چین نہیں کرتا۔ ممکن ہے اندرون خانہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہوں اسٹریٹجک امپورٹنس کے حوالے سے، لیکن بظاہر چین کی پاکستان میں کبھی بھی پاکستان کی سیاست میں مداخلت نہیں رہی۔ چین پاکستان کا دوست ہے، پاکستان کی کسی حکومت کا دوست نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی حکومت کی کارکردگی سے چین خوش ہوتا ہے، جس طرح ماضی میں نواز شریف، آصف علی زرداری کے دور حکومت میں چین خوش تھا، لیکن درمیان میں ایک دور آیا پی ٹی آئی کا جس میں چین انتہائی ناخوش بلکہ ناراض تھا، لیکن اس نے پاکستان سے اپنی ناراضی نہیں رکھی، اس نے اس حکومت سے ناراضی اور اس کا وہ وقتاً فوقتاً اظہار بھی کرتے رہے ہیں۔ اب یہ جو بیان ہے یہ آبویسلی یہ ان قوتوں، ان طاقتوں کے لیے ہے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا اور پاکستان جیسی ایٹمی طاقت خدا نخواستہ اس کے اندر انتشار، افراتفری پیدا ہوگی، 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس طرح کا کوئی واقعہ ہوگا، خدا نخواستہ خاکم بدہن فوج کے اندر کوئی بغاوت ہوگی جس طرح 9 مئی کو کوشش کی گئی، اور پاکستان خدا نخواستہ اس کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے جس طرح کے کچھ لوگوں کی خواہش ہے۔ اور یہ جب میں کچھ لوگ کہتا ہوں ان میں یقیناً پاکستانی بھی شامل ہیں جن کی یہ خواہش ہے کہ خدا نخواستہ اس ملک کے کچھ حصے بکھرے ہو جائیں اور پاکستان دنیا میں جو ایک ایٹمی قوت ہے، یہ اسی طرح کا خواب ہے جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو سوویت یونین کے حصے بکھرے ہوئے تھے، یا سوویت یونین جب ٹوٹا تھا تو جو مختلف ریاستیں تھیں جو سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد معرض وجود میں آئیں، ان ریاستوں کے پاس ایٹمی اثاثے تھے، نیوکلیر ویپنز تھے، نیوکلیر ٹیکنالوجی تھی، ایک ایک کر کے ان کو ڈی نیوکلیئرائز کیا گیا، جس میں یوکرین کی مثال سر فہرست ہے۔ یوکرین کو اربوں ڈالرز دیے گئے، یوکرین سے وہ ایٹمی ہتھیار لے لیے گئے یا ان کو تلف کر دیا گیا۔ اگر آج یوکرین ایک ایٹمی قوت ہوتا، یوکرین کی ریاست ایٹمی قوت ہوتی، تو آج روس یوکرین پر چڑھائی نہ کرتا۔ پاکستان کی بھی صورتحال ایسی ہی ہے، جیسے کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے، جو ہماری ایٹمی جسے کہتے ہیں آرسنل ہے یا ویپنز ہیں، وہ ڈیٹرنس کے لیے ہیں، جس میں اسٹریٹجک امپورٹنس کے جو ویپنز ہیں وہ بھی ہیں۔ یعنی جب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ضروری نہیں کہ آپ کوئی ہیوی ڈیوٹی قسم کا بام خدا نخواستہ بھارت سے جنگ ہو جائے تو آپ اس پر گرائیں گے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بام اگر یاد ہو گئے، ایک دفعہ شیخ رشید نے کہا تھا کہ پاؤ، آدھ پاؤ، سیر، سوا سیر، آدھ سیر کے ہمارے پاس بام ہے۔ خیر یہ اس طرح نہیں ہوتا، لیکن یہ اسٹریٹجک جسے کہتے ہیں نا، یہ سرجیکل اسٹرائک کے لیے یہ ویپنز یوز ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کی ملک کی سلامتی کو بھارت جیسے بڑے ملک سے واقعی کوئی خطرہ ہو، تو یہ ڈیٹرنس ہی ہے جس کی وجہ سے آج دن تک پاکستان محفوظ ہے۔ تو کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان ڈی نیوکلیئرائز ہو جائے، پاکستان کے ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ یہ ایٹمی پروگرام کو ابینڈن کر دیا جائے، لیکن چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور آج کا یہ جو بیان ہے چین کے صدر کی جانب سے، یہ صرف پاکستان کی کنزمپشن کے لیے نہیں ہے، پاکستان کی تعریف کے لیے نہیں ہے۔ یہ بیان اس لیے دیا گیا ہے کہ امریکہ، بھارت سمیت دنیا کے دیگر جو بھی ممالک ہیں، چاہے ان میں اسرائیل ہے، چاہے کوئی اور ملک ہے، جو پاکستان میں سی پیک کے پروجیکٹ کے حوالے سے جن کو تحفظات ہیں، جو اس کے مخالف ہیں، یہ ان کے لیے یہ بیان ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں کم وقت میں۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ یہ اس بیان کا خلاصہ کہہ لیں، لب لباب کہہ لیں۔ ویسے تو انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی ہیں، بیلٹ اینڈ روڈ، یہ سی پیک کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پاکستان میں معاشی خوشحالی آئے گی، اور یقیناً آئے گی۔ اور آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں آپ کو ایک تبدیلی نظر آئے گی، ایک خوشگوار تبدیلی آپ کو نظر آئے گی۔ آپ کو اکانومی میں ترقی ہوتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کو پاکستان میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور جس کے نتیجے میں یقینی طور پر روزگار کے مواقع بڑھیں گے، انویسٹمنٹ آئے گی تو پاکستان میں ڈالرز آئیں گے تو پاکستان میں جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان میں بہتری پیدا ہوگی، پاکستان میں مہنگائی میں آہستہ آہستہ کمی واقع ہوگی۔ لیکن
ان سب چیزیں، یہ ساری چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوتی ہیں، ان میں وقت درکار ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ضروری ہے، اور ان قوتوں جنہوں نے ماضی میں بھی اس طرح کے فیصلے کیے، غلط فیصلے کیے، اب انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اب کچھ بھی ہو جائے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام نہیں پیدا ہونے دیا جائے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔